کہ فلاں بندے کا اخلاق بڑا اچھا ہے جس کی وجہ سے لوگ متاثر ہوتے ہیں اور پھر اس کے قریب آتے ہیں۔ چونکہ میں نے نبی علیہ السلام کے اخلاق حسنہ کا تذکرہ کرنا ہے اور آپ کی سیرت ہمارے لیے نمونہ ہے اور اسوہ حسنہ ہے، جہاں آپ کے زندگی کے ایک ایک دن کو اور دن کی ایک ایک ساعت کو اور ساعت کے ایک ایک لمحے کو ماننا ضروری ہے، اسی طرح آپ کے دعوت کو ماننا بھی ضروری ہے اور آپ کے اخلاق حسنہ کو ماننا بھی ضروری ہے۔ جس طرح آپ کی دعوت پہ عمل کرنا ضروری ہے، اسی طرح آپ کے اخلاق حسنہ جو آپ نے لوگوں کے سامنے پیش کیے ان پہ عمل کرنا بھی ایک مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ وگرنہ دنیا کے اندر آپ مشاہدہ کریں، جس بندے کا اخلاق اچھا نہیں ہوتا وہ خیر سے محروم رہتا ہے، اور جس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے اس کا ثمرہ اور نتیجہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام صرف اخلاق والے ہی نہیں تھے بلکہ اخلاق کا مجسمہ اور اخلاق کا پیکر بن کے اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ اگر آپ کی زندگی مبارک کو دیکھا جائے تو ٹوٹل آپ کی زندگی 63 سال ہے، 60 سال اور 3 سال اوپر 63 سال آپ کی زندگی ہے۔ ان 63 سالہ زندگی میں جو نبوت والی آپ کی زندگی ہے مکہ کے اندر یا مدینہ کے اندر، وہ 23 سالہ زندگی آپ کی نبوی زندگی ہے۔ یہ بات ذہن کے اندر رکھنی ہے، 23 سالہ زندگی یہ نبوی زندگی ہے، اور اس سے پہلے جو زندگی کا ایک حصہ ہے وہ بڑا لمبا حصہ ہے اور وہ 40 سال کا زندگی کا آپ کا حصہ ہے۔ 40 سال تک آپ نے اللہ رب العزت کا آپ کو حکم نہیں آیا، آپ نے دعوت کا کام شروع نہیں کیا۔ اس معاشرے کے اندر آپ کی زندگی گزر رہی ہے جہاں ظلمت اور جہالت کا ایک لمبا چوڑا اندھیرا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 500 سال کے بعد آپ کی ولادت مبارک ہوئی ہے۔ 500 سال آپ کی ولادت سے پہلے اور 40 سال آپ کی زندگی کے جو نبوی زندگی نہیں ہے، 540 سال کے اندر لوگ کس طرح ظلمت کا شکار ہو گئے اس کا اندازہ آپ خود لگائیں۔ ان کے پاس کوئی اس وقت کتاب بھی نہیں تھی، چونکہ کتابیں پہلی بھی منسوخ ہو گئیں۔ ان کے پاس کوئی شریعت بھی مکمل نہیں ہے۔ ہر بندے نے اپنا اپنا ایک جگاڑ لگایا ہوا ہے دین کا، جس طرح آج کل دین کو ایک پیوندکاری کر دی جاتی ہے۔ اس دور کے اندر بھی ان لوگوں نے دین کو پیوندکاری کی، کسی نے اپنے ذہن کے مطابق دین کو کچھ سمجھ لیا اور کسی نے دین کو کچھ سمجھ لیا، یہاں تک کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا تذکرہ کرتے اور کہتے کہ ہم عیسیٰ کو ماننے والے ہیں، حضرت عیسیٰ کی شریعت پہ وہ بھی عمل کرنے والے نہیں تھے، چنانچہ وہ تو اس حد تک گمراہی کے اندر چلے گئے کہ انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ عیسیٰ یہ اللہ کا بیٹا ہے۔
اس حد تک جب امت پہنچ چکی، لوگ پہنچ چکے، معاشرے گمراہ ہو گئے، کرتے کراتے 500 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ اس سوئی ہوئی مخلوق کو جگایا جائے۔ یہ جو ظلمت کا اندھیرا ہے، اس ظلمت کے اندھیرے کو روشنی کے اندر تبدیل کیا جائے۔ یہ جو ظلمت کا اندھیرا ہے، اس کا خاتمہ کیا جائے، اور اس ظلمت کے اندر ایک نور کو چمکایا جائے، جو ایسا نور ہو جو خود بھی نور ہو اور جس کو دیکھے اس کو بھی منور کر دے۔ ایسا نبی اللہ نے بھیجنے کا جب ارادہ فرمایا تو آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، لیکن 40 سال کا زندگی کا عرصہ مکے کے اندر آپ کا گزر گیا۔ آپ کی فطرتی طور پہ اللہ نے یوں تربیت کی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے قلوب و اذہان کے اندر وہ چیزیں داخل کر دی جو چیزیں انسان کو فطرتی طور پہ ناپسند ہوتی ہیں۔ کسی کو آپ الجھتے اور جھگڑتا ہوا دیکھتے تو آپ اپنا منہ مبارک دوسری طرف کر دیتے یا اس کو چھڑانے کی کوشش کیا کرتے۔ کسی کو عبادت کے طور پہ دیکھا کہ یہ بندہ اس طریقے پہ عبادت کر رہا ہے تو آپ کے ذہن کے اندر، دل و دماغ کے اندر اس چیز کا افسوس پیدا ہوتا اور تنگی اور گھٹن محسوس ہوتی۔ اور اسی طرح اس دور کے اندر شعر و شاعری کا بہت بڑا چرچا تھا، وہ ڈھول ڈھمکا کرتے، اسی طرح بانسریاں وغیرہ، بین وغیرہ، باجے وغیرہ، اس طرح کا ان کا کلچر اور ماحول تھا، میلے وغیرہ عام تھے۔ لیکن نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسا محفوظ فرمایا کہ آپ زندگی کے 40 سالہ غیر نبوی زندگی کے اندر کسی ایسے پروگرام کے اندر آپ نے شرکت نہیں فرمائی۔ اللہ نے شروع کے اندر آپ کے دل کے اندر ان چیزوں کی نفرت پیدا فرما دی۔ یہ ایک لمبا عنوان ہے کہ کون کون سا موقع آیا کہ آپ کو بلایا گیا ان محافل کے اندر۔ ایک مرتبہ تو آپ تشریف لے جانے کے لیے ارادہ کیا، چونکہ نبوی زندگی اس وقت نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے فوراً آپ پہ غشی طاری کر دی، آپ کو اللہ نے لمبی اور گہری نیند سلا دیا، جس وجہ سے اللہ نے آپ کو محفوظ فرمایا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس معاشرے کے اندر جہاں ظلمت کی انتہا تھی، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا اور حضرت ابراہیم کی دعاؤں کا ثمرہ بننے والا آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔ حضرت ابراہیم کی دعا کیا تھی؟ جب بیت اللہ شریف بنا لیا تو آپ نے دعا مانگی اور اپنی دعاؤں کے اندر تذکرے کیے۔ قرآن کریم کے اندر پہلے پارے کے اندر حضرت ابراہیم کی دعا کا تذکرہ، اور اس دعا کے اندر حضرت ابراہیم نے کس چیز کو مانگا، اللہ نے اس چیز کو سورہ بقرہ کے اندر بیان فرمایا۔ تو وہ تھوڑا سا تذکرہ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ کے اخلاق کی بات بھی آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ تو آپ کے اسوہ حسنہ کا تذکرہ کر رہی ہے اللہ رب العزت، لیکن آپ تو اخلاق حسنہ کا مجسمہ بن کے اس دنیا کے اندر آئے ہیں، اور آپ کن لوگوں کی دعاؤں کا ثمرہ بن کے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بیت اللہ شریف کو تعمیر کر دیا، چونکہ آپ کو پتا ہے کہ مکان ویسے خوبصورت نہیں لگتے، مکانوں کے اندر جب بسنے والے مکین آ جائیں پھر مکان خوبصورت لگا کرتے ہیں۔ حضرت
حضرت ابراہیم نے دعا مانگی، اے اللہ میں نے اتنا خوبصورت مکان بنا دیا کہ اس مکان کو میں نے اپنے ہاتھوں سے تعمیر کیا، اے اللہ مکان تو بن گیا لیکن اس مکان کی خوبصورتی اور آبادی کے لیے تو بھیج دے اس محمد کو، تو بھیج دے اس آخری رسول کو جس رسول کا تو نے آنے کا وعدہ فرمایا ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم کی دعا کو اللہ نے قبول فرمایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر اس چیز کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ میں نے اپنے محمد رسول اللہ کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، آپ کی تشریف آوری ہو گئی، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بھیج دیا۔ اب آپ جب اس دنیا کے اندر آئے، آنے سے پہلے آپ کے ابا جان، آپ کے والد اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جب آپ کی زندگی کا تقریباً آدھا سال گزرا، آپ کی والدہ مبارکہ بھی اس دنیا سے تشریف لے گئی۔ اب آپ کی کفالت کرنے والا، پرورش کرنے والا اور کوئی نہیں ہے۔ آپ کے دادا نے اپنے کندھوں پہ یہ بوجھ اٹھایا اور کہنے لگے کہ اگر اور کوئی پرورش کرنے والا نہیں ہے تو میں دادا عبد المطلب آپ کی پرورش کروں گا۔ آپ کی پرورش کرتے کرتے آپ کے دادا جی کا بھی انتقال ہو گیا۔ آپ کو اپنی آغوش کے اندر اور گود کے اندر لینے والا آپ کا چاچا میدان کے اندر آ گیا۔ آپ کے چاچا نے آپ کی تربیت بھی کی، یہاں تک کہ میں اگلی بار اپنے عنوان پہ آنے لگا ہوں۔ میرے پیغمبر نے جب ہوش سنبھالا، ہوش سنبھالتی ذرا دیکھو نا اللہ نے کیسی آپ کی تربیت فرمائی کہ ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے دل کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ بچے کا والد اس کی تربیت کیا کرتا ہے، بچے کی والدہ اس کی تربیت کیا کرتی ہے، اور اسی طرح خاندان والے بچے کی تربیت کیا کرتے ہیں۔ لیکن قرآن کا آمنہ بلال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے فرمایا میرا محمد تجھے غم کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، تیری تربیت دنیا کے اندر، تیرا رشتہ اگر کوئی نہیں رہا تو آسمانوں سے میں تیری تربیت کروں گا۔ پھر آپ کی ایسی تربیت ہو گئی کہ جب آپ نے ہوش سنبھالا، آپ کو کوئی ملتا ہے، آپ کو اپنے خاندان والے بھی ملتے ہیں، آپ کو دوسرے لوگ بھی ملتے ہیں، آپ کو بچے بھی ملتے ہیں، آپ کو بوڑھے بھی ملتے ہیں، جو بھی میرے محمد کو دیکھتا ہے آپ کے حسن و جمال سے متاثر ہوتا ہے۔ لیکن سب سے زیادہ آپ نے ان لوگوں کو اپنے اخلاق کے ساتھ متاثر کر دیا، اتنا متاثر کیا کہ جو ابھی تک اللہ نے آپ کو نبوت عطا نہیں فرمائی، نبوت ملنے سے پہلے وہ آپ کا نام لے کر آپ کو نہیں پکارا کرتے تھے۔ تو کسی نے یوں نہیں کہا کہ دیکھو نا مکہ کی گلیوں کے اندر محمد تشریف لا رہے ہیں، کسی نے یہ نہیں کہا کہ دیکھو نا عبد المطلب کا پوتا جا رہا ہے، کسی نے یوں نہیں کہا دیکھو نا عبداللہ کا بیٹا جا رہا ہے، کسی نے آپ کی والدہ کا نام نہیں لیا۔ جو بھی آپ کو دیکھتا وہ دیکھنے والا آپ کے اخلاق کی وجہ سے اتنا متاثر ہو جاتا کہ آپ کا نام لے کر آپ کو نہیں پکارا کرتے تھے۔ مکہ کی گلیوں کے اندر آپ کو چلتا ہوا دیکھتے تو کہتے دیکھو نا صادق اور امین جا رہا ہے۔ کون جا رہا ہے؟ صادق اور امین جا رہا ہے۔ یہ کس چیز نے ان لوگوں کو متاثر کیا؟ میں اور آپ توجہ کریں، آج میرے بیان کا عنوان ہی یہی ہے کہ ہم نے اپنی نبی کی زندگی کو دیکھنا ہے، آپ کے قول و اقوال کو دیکھنا ہے، آپ کے قیل و قال کو دیکھنا ہے، آپ کے
लैलो नहार को देखना है, आपके खाने पीने को देखना है, इन सारी चीजों पे हमने अमल करना है, लेकिन उसके साथ साथ हमने देखना है कि हम अपने नबी की अखलाक पर अमल करने वाले हैं या नहीं है। अल्लाह ताला ने आपको अखलाक का मुजस्मा और अखलाक का पैकर बनाकर दुनिया के अंदर नाज़िल फरमाया। तब ये लोग आपसे मुताअस्सिर हुए जब आपको अल्लाह ने 40 साल जिंदगी के बाद नबवी जिंदगी अता फरमाई। मेरे पैगंबर पे इतना एतमाद करने वाले मेरे पैगंबर ने एक इशारा किया कि लोगों आओ, मैं तुम्हें कोई बात बताना चाहता हूँ, मैं कोई तुम्हें ऐसी चीज बताना चाहता हूँ, इस दुनिया के अंदर भी कामयाब हो जाओगे, आखिरत के अंदर भी कामयाब हो जाओगे। मेरे नबी के हल्के से इशारों की वजह से मक्के वाले सारे आपके गिर्द आ गए, आपके इर्दा गिर्द जमा हो गए, कहने लगे ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको कभी जिंदगी के अंदर झूठ बोलने वाला नहीं पाया, हमने आपको धोखा देने वाला नहीं पाया, हमने जब भी आपको देखा आप सच्चाई के साथ गुफ्तगू करते हैं, आप अखलाक के साथ गुफ्तगू करते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये अखलाक था आपका, उस अखलाक ने लोगों को मुतासिर किया, मेरे पैगंबर के करीब आ गए, तब जाकर मेरे नबी ने उन लोगों को दावत दी, अल्लाह की तरफ बुलाया। तो कहने का मकसद ये है कि जो बंदा भी कलमा पढ़ने वाला है, जो बंदा भी आपके साथ मोहब्बत का दावा करने वाला है, जो बंदा भी कहता है कि मुझे फख्र है मैं आमना बिल्लाह का उम्मती हूँ, उस बंदे को चाहिए कि वो बंदा मेरे पैगंबर के किए हुए अखलाक के मुताबिक, आपकी गुजरी हुई जिंदगी के मुताबिक, आपकी जबान के मुताबिक, आपके इरशादात के मुताबिक, आपके हुक्म के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारे। और आपकी जिंदगी के अंदर अगर सबसे बड़ी और अहम चीज है तो वो आपका अखलाक हसना है। क्या चीज है? आपका अखलाक हसना। अल्लाह अकबर। आज इस चीज की बड़ी कमी है, अखलाक की। मैंने शुरू के अंदर कहा कि ये तो मेरे नबी का तज़किरा है, अगर आज भी कोई बंदा अखलाक के साथ लोगों को मिले तो वो दुनिया के अंदर उसका समरा देखता है, ये चीज जाया नहीं होती बंदे की। अल्लाह ताला दुनिया के अंदर उसको उस चीज का नतीजा दिखाते हैं। तो सबसे बुनियादी चीज, एक मर्तबा एक सहाबी रसूल आपके पास आए और फरमाने लगे, अल्लाह के रसूल जी हमें बताइए ईमान के बाद सबसे बेहतर चीज क्या है? ये बुखारी मुस्लिम की हदीस है। सबसे बेहतर चीज क्या है? आपने फरमाया ईमान के बाद सबसे बेहतरीन और उम्दा जो चीज है वो इंसान का अखलाक है। 12 नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपका अखलाक हसना का तज़किरा हो रहा है। मैं मुख्तसर सी गुफ्तगू करता हूँ, एक दो वाक़या आपको सुनाता हूँ। एक नबी का वाक़या सुनाऊंगा और एक नबी को मानने वालों का वाक़या सुनाऊंगा कि नबी के अखलाक हसना को देखने वालों ने कैसे अपनी जिंदगी के अंदर इनकलाब पैदा कर दिया। नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी को देखा तो वो लोग भी उसी तरह अमल करने वाले थे। वैसे तो उन लोगों को दुनिया के अंदर बिशारतें नहीं मिली, वैसे तो उन लोगों को दुनिया के अंदर इनाम नहीं मिले। उसमें से एक वजह ये थी कि जिस तरह वो लोग ईमान के अंदर पक्के थे, इसी तरह वो लोग आपकी सीरत तैयबा पर भी अमल करने वाले पक्के थे। बहरहाल मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी बीवी हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनसे किसी बंदे ने सवाल किया, अम्मा जान बताइए आपका अखलाक कैसा था? तो अम्मा ने फरमाया, काना खुलकुल कुरान, क्या तुम कुरान
میرے پیغمبر کا سارا اخلاق قرآن کے اندر موجود ہے. میرے پیغمبر کی زندگی آپ کا نمونہ، اللہ نے جو آپ کو بنایا، آپ کا اخلاق حسنہ اس قرآن کے اندر موجود ہے. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر کے گھر کے اندر رہا کرتے تھے. کوئی 1-2 مہینے آپ کے گھر کے اندر نہیں رہے، بلکہ 10 سال تک حضرت انس آپ کے خادم بن کر آپ کے گھر کے اندر رہا کرتے تھے. حضرت انس خود فرماتے ہیں کہ 10 سال کی میری زندگی کے اندر میں نے کبھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا. آپ مجھے کوئی کام کہتے، میں بچہ تھا، باہر گلیوں کے اندر جاتا، کام بھول جاتا، جب واپس آتا آپ پوچھتے انس میں نے تمہیں کس کام کے لیے بھیجا؟ پھر مجھے یاد آتا اوہ میرے پیغمبر نے مجھے حکم دیا تھا، لیکن آپ فرماتے ہیں کبھی میرے ساتھ آپ نے غصہ نہیں کیا. تو یہ کس چیز کی دلیل ہے؟ یہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق حسنہ ہے، یہ آپ کی سیرت طیبہ کا عنوان ہے. اور اسی طرح ایک موقع پہ مکہ شہر کے اندر، مکہ کی گلیوں کے اندر آپ چل رہے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بڑھیا کے گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہے. آپ نے اس بڑھیا کو دیکھا، وہ اپنے گھر سے جھاڑو وغیرہ لگا رہی ہے، وہ اپنے گھر سے سامان اکٹھا کر رہی ہے. آپ دیکھتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ اس نے اپنے سامان کو ایک چادر کے اندر ڈالا اور اس چادر کو بند کر دیا، اس کو ایک گچھی کے اندر اکٹھا کر دیا. اکٹھا کرنے کے بعد اپنے گھر کے دروازے سے باہر اس کو رکھتی ہے سارے سامان کو. میرے پیغمبر نے دیکھا یہ بڑھیا یہ اپنا سامان نہیں اٹھا سکتی. میرے پیغمبر نے ان کو دیکھا، فرمایا اے بڑھیا اتنا جو سامان ہے تو اپنے سر پہ نہیں رکھ سکتی، مجھے دے. میرے پیغمبر نے اس کے سامان کو اپنے کندھوں پہ رکھا. رکھنے کے بعد پوچھنے لگے اماں کہاں جاتی ہے؟ وہ کہنے لگی کہ میں مکہ کو چھوڑ کر جانا چاہتی ہوں. میرے پیغمبر نے کوئی جواب نہیں دیا، کوئی سوال نہیں کیا، نہیں پوچھا کیوں جا رہی ہے. جب تھوڑا سا آگے نکلتے ہیں میرے پیغمبر سوال کرتے ہیں اماں تو پہلے کوئی مہاجر تھی، کہاں سے آئی؟ کہنے لگی میں کوئی مہاجر نہیں ہوں، میں تو اسی شہر مکہ کے اندر رہنے والی ہوں. میرے پیغمبر نے پھر پوچھا کہ اے بڑھیا پھر تم اپنے شہر کو کیوں چھوڑ کے جاتی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ذرا مجھے وجہ تو بتا دو. وہ کہنے لگی اس مکہ کے شہر کے اندر ایک محمد نامی بندہ آ گیا ہے، وہ کہتا ہے میں اللہ کے رسول ہوں، میں نے اس کو نبی نہیں ماننا، میں نے اس کو رسول نہیں ماننا، میں نے اس کی دعوت کو قبول نہیں کرنا، اس وجہ سے میں مکہ کو چھوڑ کے جا رہی ہوں. میرے پیغمبر سنتے ہیں لیکن آپ کا اخلاق کو دیکھیے، صرف یہ بات نہیں کرتی، آگے کہتی ہے کہ وہ بڑا جھوٹا ہے، وہ تو کوئی پچھلے لوگوں کی قصے کہانیاں بیان کرتا ہے، وہ تو پچھلے لوگوں کی کوئی کہانیاں اساطیر الاولین، پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں ان کے قصے کہانیوں کو بیان کرتا ہے اور کہتا ہے میں محمد ہوں، میں اللہ کا آخری رسول ہوں. وہ بڑھیا کہنے لگی کہ اللہ وہ ایسا گالیاں بھی دینے لگی، برا بھلا بھی کہنے لگی. لیکن میرے پیغمبر نے اس کا سامان اٹھایا ہوا، آپ نے فرمایا اماں جہاں تو نے اپنا ڈیرا لگایا ہے، جہاں تو رہنا چاہتی ہے مجھے بتانا، میں تیرا سامان وہاں پہ رکھ دوں گا. جب اس کا وہ ڈیرا آیا، اس کا نیا گھر آیا مکہ کے باہر، میرے پیغمبر سے جب آپ کی ملاقات ہوئی، یعنی اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جی بھر کے دیکھا، آپ کے
ماتھے پہ آئے ہوئے پسینے کو دیکھا، آپ کی اس جبین پہ سلوٹوں کو دیکھا، آپ کے حسن کا پیکر اللہ نے آپ کو جو بنایا، آپ کے حسین و جمیل چہرے کو دیکھا، آپ کی ہاتھوں کی نرمائی کو دیکھا، آپ کے وجود مبارک کو دیکھا۔ دیکھنے کے بعد کہنے لگی اے نوجوان تو اتنا خوبصورت ہے، مجھ سے ساری باتیں پوچھ لی، ذرا اپنا تو بتا تو کون ہے؟ اللہ اکبر، کیا کہنے لگی؟ مجھے اپنا بھی بتانا، تو کون ہے؟ میرے پیغمبر نے ایک جملے کے اندر جواب دیا، فرمانے لگے اے اماں، جس بندے کو سارے راستے پہ تو نے برا بلا کہا، جس بندے کی وجہ سے مکہ کو چھوڑا ہے، میں تو وہی محمد ہوں صلی اللہ، محبت سے پڑھے صلی اللہ۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اخلاق حسنہ کو جب دیکھا اتنی متاثر ہوئی، کہنے لگی اگر تو واقعی محمد ہے تو اللہ کی قسم تو جھوٹا نہیں ہے، تو سچا نبی ہے، مجھے کلمہ پڑھا، میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ میرے پیغمبر نے کلمہ پڑھایا، وہ بڑھیا مسلمان ہو گئی۔ تو یہ کس چیز کی وجہ سے متاثر ہوئی؟ یہ میرے پیغمبر کے اخلاق حسنہ تھے جس کی وجہ سے وہ بڑھیا متاثر ہو گئی، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، آج ہمارے معاشرے کے اندر اس چیز کا فقدان ہے۔ ہم حرمت رسول پہ جان قربان کرنے کے نعرے بھی لگاتے رہتے ہیں، محبت رسول کے دعوے بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن ہماری زندگی اسوہ رسول سے خالی ہے، ہماری زندگی آپ کی سیرت کے مطابق عمل کرنے سے خالی ہے۔ صرف نعروں سے کام نہیں بنے گا میرے بھائیوں، اگر آخرت کے اندر پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ جنت کے اندر جانا چاہتے ہو، اگر پیغمبر علیہ السلام کی سفارش چاہتے ہو تو پھر اپنی زندگی کو تبدیل کرنا پڑے گا، مجھے بھی اپنی زندگی کے اندر انقلاب پیدا کرنا پڑے گا، آپ کو بھی اپنی زندگی کے اندر انقلاب پیدا کرنا پڑے گا، اپنی زندگیوں کو تبدیل کرنا پڑے گا، اپنی زندگی کے اندر سیرت کا مطالعہ کرنا پڑے گا، اپنی زندگی کے اندر قرآن پہ عمل کرنے والا، اور اسی طرح میرے پیغمبر کی جتنی بھی سیرت ہے اس پہ عمل کرنا پڑے گا۔ اور سب سے زیادہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے مطابق مجھے بھی اور آپ کو بھی زندگی گزارنی پڑے گی۔ یہ ضروری ہے نا انسان کی کامیابی کے لیے۔ اللہ اکبر، نبی علیہ السلام کا اخلاق حسنہ کس چیز کو بندہ بیان کرے؟ آپ کی ساری زندگی اخلاق والی زندگی ہے، آپ نے لوگوں کو دعوت دی تو اخلاق کے ساتھ، اور پھر آپ کے اخلاق سے وہ لوگ اتنے متاثر ہوئے۔ وقت بڑا کم ہے، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زندگی کے اندر اور دور خلافت کے اندر ایک بندہ جو آپ کی مجلس کے اندر اور مجلس مشاورت کے اندر شامل تھا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پہ بڑا اعتماد کیا کرتے تھے، جہاں تک کہ اس بندے کا چاچا وہ کہنے لگا اپنے بھتیجے کو کہ مجھے فاروق اعظم سے ملاقات کرنی ہے۔ جب اس کے بھتیجے نے سیدنا فاروق اعظم کو فرمایا، آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، میں ملاقات کر لوں گا۔ یہاں تک کہ وہ بندہ ملاقات کرنے کے لیے جب آ گیا، حضرت فاروق اعظم کے منہ پر وہ آپ کو برا بلا کہنے لگا، وہ آپ کو کہنے لگا اے امیر المؤمنین، آپ ہمارے ساتھ انصاف کرنے والے نہیں ہیں، آپ ہمارے ساتھ
ساتھ ظلم کرنے والے ہیں۔ فاروق اعظم نے جب دیکھا چونکہ وہ تو عدل کرنے والے تھے، وہ تو ظلم کو مٹانے والے تھے، انصاف کرنے والے تھے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ میرے بارے کے اندر اس طرح کی باتیں کر رہا ہے، آپ کو غصہ آ گیا۔ وہ بھتیجا کہنے لگا اس کا کہ اے فاروق اعظم، کیا آپ نے قرآن کے اندر نہیں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جو جاہل بندہ آپ کو مل جائے اس جاہل بندے کے ساتھ بحث نہیں کرنی، اس سے اعراض کرنا ہے، اس سے دور ہو جانا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم کا آیا ہوا غصہ قرآن کی اس آیت کی وجہ سے ختم ہو گیا، کیونکہ فاروق اعظم کی وہ زندگی ہے، کتابوں کے اندر آتا ہے کان وقافا عند کتاب اللہ، حضرت فاروق اعظم اس قرآن کے سامنے اپنی گردن کو جھکا دینے والے تھے۔ جب قرآن کی آیت کو سنا سارا غصہ ختم کر دیا اور اس بندے کو معاف کر دیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ میرے پیغمبر کی تربیت کیے ہوئے تھے، یہ میرے پیغمبر کی سیرت پہ عمل کرنے والے تھے، صرف زبان کے ساتھ دعویٰ کرنے والے نہیں تھے، جو پیغمبر کی بات کو سن لیتے، جو پیغمبر کو کرتے ہوئے دیکھ لیتے، فوراً کوشش کرتے کہ اب ہماری زندگی گزرے گی تو آپ کی سیرت کے مطابق گزرے گی۔ اگر آپ کوئی حکم دے دیتے تو پھر زندگی کے اندر ان لوگوں نے آپ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کی، آپ کی زندگیاں ساریاں آپ کی سیرت کے مطابق تھیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ آپ کا اخلاق حسنہ ہے۔ اللہ اکبر۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے وہ بڑی خوبصورت ہے، بڑی خوبصورت آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں ادفع باللتی ہی احسن، ادفع باللتی ہی احسن۔ اس آیت کو اپنے ذہن کے اندر بٹھا لو، اپنے دل و دماغ کے اندر بٹھا لو۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ معاشرے کے اندر تمہیں وہ لوگ بھی ملیں گے جو تمہاری مخالفت کرنے والے ہوں گے، معاشرے کے اندر تمہیں وہ لوگ بھی ملیں گے جو تم سے الجھنے والے ہوں گے، معاشرے کے اندر تمہیں وہ لوگ بھی ملیں گے جو تمہارے ساتھ بحث و تکرار کرنے والے ہوں گے، جو تم سے نفرت کرنے والے ہوں گے۔ اب ان کا علاج قرآن نے بتایا کہ اپنے اندر اخلاق یوں پیدا کرو، اگر ان نفرت کرنے والوں کو محبت کے اندر تبدیل کرنے والا چاہتے ہو، اگر ان کی نفرت کو مٹانا چاہتے ہو، ان کے غصے کو ختم کرنا چاہتے ہو، تو قرآن نے نسخہ تجویز کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں ادفع باللتی ہی احسن، کہ اگر تیرے پاس کوئی گالی دینے والا آ جائے، کوئی برا بھلا کہنے والا آ جائے تو جواب کے اندر اس کو برا بھلا نہیں کہنا، ادفع باللتی ہی احسن۔ اگر تیرے ساتھ کوئی برائی کرے تو بدلے کے اندر تو اس سے اچھائیاں کیا کر۔ کیا کیا کر؟ اچھائی کیا کر۔ کوئی بدتمیزی کرنے والا آئے تو آگے سے اس کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی، تمیز کے ساتھ جواب دیا کر۔ فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، اچھے طریقے کے ساتھ اس کا جواب دیا کر۔ اللہ نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ میری بات نہیں ہے، اللہ کی نارائن کتاب کی بات ہے، اور اس نارائن کتاب پر جس طرح مجھے یقین ہے اسی طرح آپ کو بھی یقین ہے۔ یقین ہے کہ نہیں؟ اللہ نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ فرماتے ہیں ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ، تیرے اور اس کے درمیان جو دشمنی ہے
اس کی اچھائی کے بدلے کے ساتھ اس کی برائی کو ختم کرنے کے لیے جب تو اس کے ساتھ اچھائی کرے گا، اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، وہ جو تیرا دشمن بنتا ہے تیرے اچھے اخلاق کی وجہ سے، كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، وہ تیرے ساتھ دل کے ساتھ محبت کرنے والا بن جائے گا، وہ تیرے ساتھ کیا کرے گا؟ لیکن اچھائی کے ساتھ اس کو جواب دینا ہے۔ بدتمیزی اور برائی گالی کا جواب آج کل تو کہتے ہیں نا کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، کیا کہتے ہیں؟ اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ میں آخر کے اندر ایک بات بھی کہوں کہ ہمارے ملک کے اندر ڈاکٹر صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں نا، ان کی بالکل تازہ ویڈیو ہے، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی۔ وہ کہنے لگے کہ اگر تجھے کوئی بندہ پتھر مارے نا تو اپنے آپ کو اتنا بلند کر دے کہ اس کا پتھر مارا ہوا نیچے سے چلا جائے۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ کہنے لگے کہ اگر کوئی، آج ہمارے معاشرے کے اندر تو یہ باتیں سکھائی جاتی ہیں نا کہ پتھر کا جواب اینٹ سے دیا جائے گا، نہیں، بلکہ اینٹ کے ساتھ نہیں، یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ اس کے ساتھ پیار سے بات کرنی ہے۔ کوئی پتھر مارے تو اس کے پتھر کی پرواہ نہیں کرنی، تو اپنے آپ کو اونچا کر لے، اپنے اخلاق کے ساتھ بلندیوں کی پہاڑیوں پہ چلا جا، اللہ کی قسم اس کا مارا ہوا پتھر ضائع ہو جائے گا۔ اور آگے کہنے لگے کہ اگر تم نے کوئی اینٹ مارے تو اس کی ماری ہوئی اینٹ کو اٹھا کر اپنے لیے عمارت بنا لے، اپنے لیے کیا بنا لے؟ عمارت بنا لے جس کے اندر تو رہا کر۔ تو یہ ہمیں وہ بھی اچھے اخلاق کی دعوت دے رہے ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ قرآن کی بھی یہی دعوت ہے، حدیث کی بھی یہی دعوت ہے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی سیرت طیبہ کے اندر بھی ہمیں اخلاق حسنہ ملتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بے شمار باتیں ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی اللہ نے موقع دیا تو اخلاق حسنہ پہ بات کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اچھے اخلاق کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، سنتیں ادا فرمائے۔